بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، جمعے کے دن کو سردار ایام کہا گیا کیونکہ اس دن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فضیلت بخشی گئی ہے۔ اس دن کو اس امت کے لیے عبادت کا دن کہا گیا اور اس دن کی برکات کی وجہ سے اس دن کے بے شمار وظائف ہیں جو کہ aqabreen نے بتلائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ لائے ہیں وہ وظیفہ ایک خاص درود پاک کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی آسان درود پاک ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے کیونکہ روایات میں جمعے کے دن قبولیت کی جن گھڑیوں کا ذکر ملتا ہے ان روایات میں عصر کے بعد کی گھڑیوں کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ اس بارے میں aqabreen کے اقوال بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے جو کہ دولت کے لیے خاص ہے اور اس کے وسیلے سے آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں یا کوئی اور سوال کریں، اللہ کی فضل سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ خاص درود پاک کون سا ہے اور اس کا خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے دوستوں، وظیفے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو جمعے کے دن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند روایات بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے جمعے کے دن نہایت اہتمام کے ساتھ غسل کیا، جس طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور اس کے بعد تیسری ساعت میں جو پہنچا تو اس نے گویا سینگ والے مینڈے کی قربانی کی، اور اس کے بعد چوتھی ساعت میں جو پہنچا گویا خدا کی راہ میں انڈا صدقہ دیا۔ پھر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ سنتے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ بخاری۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ قبولیت کی ان گھڑیوں کے حوالے سے ہم آپ کو احادیث بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ ایک خاص درود پاک کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو لازمی مکمل کر لینا ہے۔ ہم آپ کو جمعے کے دن کے قبولیت کی گھڑیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن میں عصر کے بعد کے وقت کا ذکر ہے، لیکن پہلے آپ کو آج کا یہ وظیفہ بتاتے ہیں جو جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتلائے گئے اوقات میں بتلائے گئے طریقے پر کریں اور اللہ سے اپنے مسائل حل کروائیں، اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ دوستوں، ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، لیکن ہم اللہ کی طرف اس وقت رجوع کرتے ہیں جب ہم کسی بڑے مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ اللہ کو جس وقت بھی پکارو اللہ اپنے بندی کی سنتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اب میرے در پر کیوں آئے ہو، بلکہ جب بندہ چاہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، رات ہو یا دن ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے مانگ لے۔ یاد رہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی حاجت میں اللہ ہی سے رجوع کیا جائے کیونکہ وہی تو حاجت روا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب جو کہ ایک مختصر درود پاک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس درود پاک کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ یہ درود پاک ملاحظہ فرمائیے، صلی اللہ علی نبی الامی،
صلی اللہ علی نبی الامی۔ بہت ہی مختصر سا یہ درود پاک ہے، بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ اس درود پاک کا ورد آپ نے 300 مرتبہ کرنا ہے، اور جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، بہت ہی مختصر سا یہ درود پاک ہے، بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ اس درود پاک کا ورد آپ نے 300 مرتبہ کرنا ہے، اور جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد، اس حاجت کا تصور کرتے ہوئے درود پاک کا ورد کریں۔ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنا مقصد اللہ کو بتائیں، اپنے مسائل اللہ سے شیئر کریں، اور دعا اس انداز سے مانگیں جس طرح کوئی ضرورت مند مانگتا ہے۔ اس انداز سے دعا مانگیں جس انداز سے بچہ اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے، یعنی یقین کامل کے ساتھ عمل کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے، دل سے مانگیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے جس مقصد کے لیے مانگیں گے اس میں کامیابی ہوگی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ وظیفہ دولت کے لیے خاص ہے، لہٰذا دولت کے حصول اور دولت میں وسعت کے لیے اس وظیفے کو کریں، اور اس وظیفے کے وسیلے سے اللہ کی ذات سے عافیت والی دولت مانگیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ اگر غافل دل کے ساتھ دعا مانگیں گے، روٹین پوری کرنے کے لیے وظیفہ کریں گے، دل میں سوچیں گے کہ پتہ نہیں وظیفہ مجرب ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو پھر ایسے عمل اور ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کمنٹ میں لوگ یہ شکوے کرتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ یاد رہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے حاضر ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندے بھی تو مانگنے کا حق ادا کریں۔ رہی بات جمعے کے دن کی قبولیت کی گھڑیوں کی، تو اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصراً سی ہے، بروایت بخاری شریف۔ اسی حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے، بروایت مسلم۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، بروایت مستند احمد۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ ایک، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرا غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبولیت کی ان گھڑیوں کو مذکورہ اوقات میں تلاش کریں، ان کو ڈھونڈیں اور ان گھڑیوں میں دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کے لیے کہ اپنی امت کی آسانی کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ کن گھڑیوں میں دعا کرو گے تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان گھڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خود بھی مذکورہ وظیفے کو قبولیت کی ان گھڑیوں میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔